سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی سے کسی انسان کا وسیلہ دے کر مانگا جا سکتا ہے؟ دیکھیے گا صحیح بخاری میں 3 آدمیوں کا قصہ ہے۔ 3 آدمی تھے اور وہ غار میں رات کی اندھیری میں سفر کرتے کرتے ایک غار میں پہنچے تو طوفان سے اور بارش سے بچنے کے لیے تو غار میں وہ جب چھپ گئے تو طوفان کی وجہ سے وہ ایک پتھر اوپر سے لڑکتا ہوا آیا اور غار کا منہ بند کر، تو تینوں اندر بند ہو گئے۔ جب تینوں اندر بند ہو گئے، ان تینوں نے وسیلہ پیش کیا، تینوں نے وسیلہ پیش کیا۔ ایک شخص نے کہا یا اللہ، میری عادت تھی کہ میں اولاد سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ میں جنگل میں بکریاں چراتے چراتے دور نکل گیا، رات کو آیا تو ابا جی سو گئے۔ اولاد کو بھوک لگی ہوئی تھی، میں اپنی عادت کے مطابق دودھ نکال کر بکریوں کا ابا جی کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ اٹھایا اس لیے نہیں کہ بوڑھے ہیں، اٹھ جائیں گے تو پھر بوڑھوں کو نیند نہیں آتی، ہم تو سونے نہیں دیتے نا، ہم تو ابا جی کو سونے نہیں دیتے، اور کھانے کی عمدہ چیز چھپا کر بیوی کے کمرے میں لے جاتے ہیں۔ اور یہ نیک آدمی دودھ کا کٹورا لے کر ابا جی کے کنارے، اور پھر اگلی بات سنیے گا اور دلوں کو تھامیے گا، کہا بچے میرے قدموں میں رونے لگ گئے بھوک کی وجہ سے۔ یا اللہ، میں نے اس سنت کو زندہ رکھا جو میری سنت تھی، میرا طریقہ تھا۔ بچے بلک بلک کر سو گئے، روتے روتے چھوٹے بچے سو جاتے، بھوکے سو گئے۔ رات کے آخری پہر میں ابا جی کی آنکھ کھلی، میں نے کہا ابا جی دودھ پی لو۔ وہ حیران رہ گیا، باپ ساری رات سے کھڑا ہوا ہے، ابا جی آپ کسی وقت بھی بھوک سے اٹھتے، میں تو تھکا ہوا چرواہا تھا، میں تو سویا ہوا، آپ کو دودھ کون دیتا؟ اللہ ہم سب کو ایسی اولاد نصیب فرمائے۔ ابا جی نے دودھ پیا، دعائیں دی۔ اب یہ بندہ کیا کہتا ہے؟ یا اللہ، اگر یہ نیکی والد کے ساتھ جو میں نے کی، دودھ پلانے والی، تجھے راضی کرنے کے لیے یہ میرا عمل وسیلے کے طور پر قبول فرما اور پتھر ہٹا دے، اللہ نے فوراً ہی پتھر کا تیسرا حصہ ہٹا دیا۔ اس بندے نے کیا پیش کیا؟ نیکی، نیکی پیش کی، وسیلہ، اپنا عمل پیش کیا۔ دوسرے نے بھی کہا، عمل پیش کیا، ایک گناہ پر آمادہ ہو گیا، بڑا لمبا واقعہ ہے۔ تینوں نے اپنا اپنا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے درخواست کی، اللہ نے اس غار کا دہانہ کھول دیا۔ تو رب سے دعا، یہ کو میں نے دیکھو آج، اور میری ہر جگہ پر یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی بھی بات کہوں، عوام کو سمجھاتا ہوں، عرصہ بیت ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ
کہ اس پر دلیل پیش کروں. میں تو بہت تیاری کر کر آیا لیکن انہوں نے کہا سوال جواب کی نشست بھی ہوگی تو پھر میں نے سوچا کہ 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ کتاب کرے تو باقی ہوگی. اس لیے قرآن مقدس اس سے بہتر کوئی کتاب ہے؟ آسمان سے جتنی کتابیں گزری سب سے افضل کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کتاب میں انبیاء کی دعائیں ذکر. اس کتاب میں رب انصرنی رب لا تذر علی الارض من الکافرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. ہمارے بابا آدم علیہ السلام ابو الخلق ربنا ظلمنا انفسنا. جتنی دعائیں قرآنی آپ کھولیں گے کوئی بھی صفحہ کھولیں گے دعا آئے گی تو اس دعا میں کوئی وسیلہ طفیل صدقے کوئی ولی کوئی بزرگ کوئی نبی کوئی نہیں. رب کیا کہتا ہے وقال ربکم ادعونی. رب کہتا ہے مجھے پکارو. کہتا میں تو نہیں پکارا میں تو تھرو پراپر چینل. رب کہتے ہیں مجھے پکارو تضرعا و خفیہ. عاجزی اور انکساری سے اور آہستہ سے پکارو. تو پکارے گا بعد میں وہ بادشاہ پہلے ہی جان لے گا کہنے کیا رہتا ہے. تو یہ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں جو پاکستانی بر صغیر کا اسلام ہے عجمی اسلام جسے میں اکثر اپنے لیکچروں میں کہتا ہوتا ہوں وہ اس میں جو واسطے وسیلے ہیں کیونکہ پیروں فقیروں کو سیدوں میں ہم سید لوگ ہیں ہم نے ساتھ چل رہے ہیں نا. آپ سے لے کر آپ ہی کا کھاتے ہیں اور آپ کو تھپکی دے کے کہتے ہیں اور محنت کر کما کے لا علی کی چپ فرازہ بنانا ہے. سید جو ہم آپ لوگوں کے سر پہ چڑھے ہوئے ہیں نا. یہ عجمی اسلام ہے. قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں. آپ کچھ لکھ رہے ہیں کچھ سوال ہے تو اچھا کوئی اور سوال نہیں. جی پوچھیے. وسیلہ سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس وسیلے سے مراد عمل لیتے نیکی. یہی وسیلہ تو قرآن کی تشریح کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ وَأَنزَلْنَا ہم نے نازل کیا إِلَيْكَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف الذِّكْر إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْر. یہ قرآن لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ لوگوں کے سامنے سے کھول کر بیان کر. الوسیلہ بیان کیا. صحیح بخاری کی حدیث پیغمبر نے پہلے زمانے میں 3 آدمی تھے انہوں نے اپنا اپنا عمل پیش کیا. شیخ صاحب استاد کے آنے پر اور ٹیچر کے آنے پر جو کھڑا ہوا جاتا ہے اس بارے میں کیا ہے؟ میں نے کو ایجوکیشن میں تعلیم حاصل کی ہے. استاد آتے تھے یونیورسٹی میں بیٹھا رہتا تھا اور حلیہ بھی یہی تھا. اتنی لمبی داڑھی تھی شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر. استاد کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ تو اس نے کہا رول نمبر 1. میں رول نمبر 1 تھا. سب سے زیادہ نمبر میرے تھے تو رول نمبر 1 تھا. میں کھڑے ہو جاؤ. میں کھڑا ہو جاؤں. سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں آپ بیٹھے رہتے ہیں. میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرے کہ اپنا ٹھکانہ لوگ اس کے لیے کھڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ یہ پسند کرے اسٹینڈ مانیٹر کہتا ہوتا ہے سٹ ڈاؤن پھر کہتا بیٹھ جاؤ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. میں نے کہا سر آپ ہیں میرے استاد اور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. میں نہیں چاہتا کہ آپ جہنم میں جائیں.
زندگی میں دوبارہ اس نے مجھے نہیں کہا کہ کھڑے ہو. الفاظ کا چناؤ عمدہ، بات بالکل سالڈ، حقیقی بات. میں کہہ دیتا کافر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو کہتا تیرا تو میں خروج لگاتا ہوں، میں یہیں سے یونیورسٹی سے تجھے بیڈ سرٹیفکیٹ دیتا ہوں. میں نے کہا سر مجھے آپ سے پیار ہے، میرے استاد ہیں، مجھے پڑھاتے ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام سے بڑا شفیق کائنات میں کسی نے دیکھا ہی نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ پسند کرے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں تعظیماً، تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. کم از کم میں تو آپ سے پیار. انہوں نے کہا میں کل کو آؤں گا، کوئی کلاس میں بندہ نہیں کھڑا ہوگا، سب بیٹھے رہو گے. حافظ صاحب نے جو کہہ دیے بالکل اوتھینٹک آدمی ہے. نمبر 1 اللہ کا شکر ہے بیماری ختم ہو گئی، لیکن یہ جرت کرے کون؟ یہاں تو مولوی صاحب کے لیے کھڑے نہ ہو تو کہتا خطبہ ہی نہیں دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا، سارے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. شاہ صاحب آ گئے، میں اپنا ہی کہتا نہیں چھوڑو جی، کھڑے ہو جاؤ استقبال کے لیے. شاہ صاحب آ گئے. آئے، یہی تو سارا سبق پڑھا ہے کہ یہ قیام عبادت ہے. عبادت، ہاں آپ کھڑے ہوں. اسلام بڑا خوبصورت نظام ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اسلام کیا کہتا ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر علیہ السلام کے گھر تشریف لاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، چل کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے ہیں، پکڑ کر ہاتھ اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں اور پیار کرتے ہیں. آپ نے کسی کے لیے کھڑا ہونا ہے، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی نازم آلہ، کوئی مسئول، کوئی آ گئے ہیں علامہ صاحب، پھر آپ کیا کریں؟ کھڑے ہوں، چل کر اس کا استقبال کریں. ہماری مسجد کے ذمہ دار آپ کے ابو تھے جو وہاں باہر تھے، میں تو نہیں جانتا، میں نے شکل سے اندازہ لگایا یہ باپ بیٹا ہے، وہ باہر نکلے ہوئے، چل کر انہوں نے استقبال کیا. جائز نہیں. سارے کھڑے جاؤ، کھڑے جاؤ، جلسے میں سارے کھڑے جاتے ہیں. شاہ جی بیٹھ گئے، سارے بیٹھ جاؤ. شریعت تو اس کی اجازت نہیں دیتی. اگر آپ ٹیچر ہیں، میں نے بھی پڑھایا ہے، اگر آپ ٹیچر ہیں اپنی کلاس کو منع کر دیں کہ کھڑا نہیں ہونا، جائز نہیں ہے، شرع ہے. حدیث لکھ کر وہاں پر لگا دیں اس کمرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باحوالہ، تاکہ دوسرا استاد بھی آ کر پڑھے. ہمارا کام تو سمجھانا ہے، ہدایت دینا. کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد. یہی تو قرآن میں نے آپ کو سبق پڑھایا آج کے لیکچر میں. مدد دینا اور پکارنا. فرمایا رب نے ادعونی، مجھے پکارو، مجھے پکارو نا. قرآن کہہ رہا ہے مجھے پکارو، کہتا ہے نہیں علی کو پکاریں، کہتے ہیں علی کو، نبی کو پکاریں. قرآن کیا کہتا ہے؟ ادعونی. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ مجھے نہیں پکارتے، تکبر کرتے. عبادت آپ کہیں گے ہم پکار تو نہیں ہے، عبادت. الدعاء هو العبادہ. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پکارنا عبادت ہے. رب کہتا ہے اگر تم نہیں پکارو گے جہنم میں پھینک دو، جہنم میں پھینک دو. ہم پکار لیں کس کیوں؟ اللہ کے بندوں کو. وہ کہاں ہیں؟ فوت ہو گئے ہیں. وہ سنتے ہیں، اگر سنتے ہوتے تو ہم دفن کرتے. کسی کا والد آنکھیں کھول کے دیکھ رہا ہو تو بیٹا اٹھا کے کفن پہنائے گا؟ کسی کا والد پاؤں ہلا دے غسل ہوتے ہوئے تو اسپتال لے کر جائے گا؟ لاہور اسپتال میں، نیو اسپتال غالباً یہاں کا بڑا، اس میں لے کر جائے گا یا مولوی کو کا جنازہ پڑا؟ سب کا سوال. اگر زندہ ہے تو قبروں میں کیوں بند ہے؟ اگر مردہ ہے تو باہر رہ نہیں سکتے، باہر رہ نہیں سکتے. میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، ڈیتھ سرٹیفکیٹ آپ کو لینا پڑتا ہے.
اپنے والد کی پینشن اپنی امی کے نام کروانے کے لیے، اس میں لکھا ہوتا ہے زندہ کا سرٹیفکیٹ، وہ کہتے ہیں زندہ ہے تو لے کر آؤ، وہ ہاتھ لگائے، انگوٹھا لگائے، سائن کرائے، پینشن لے لیں، لیکن نہیں جی ڈیتھ سرٹیفکیٹ شاہ صاحب کا. لیکن شاہ صاحب خود تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے کر پینشن بیوی کے نام کروا رہے ہیں بیٹا، اور باقی سارے مریدوں سے کہتے ہیں شاہ جی زندہ ہے دیو. سادہ سا سوال، کہتے ہیں مردہ زندہ ہے اس لیے پکارتے ہیں. آپ کے یہاں قریب قریب قبرستان ہوگا، میں تو نہیں جانتا اس شہر کو، زیادہ قریب قبرستان ہوگا، وہاں چلے جائیں. مسلمان کے مسلمان پر کتنے حق ہیں؟ 6. پہلا حق کون سا ہے؟ سلام کا جواب. جو دفنایا تھا وہ بھی مسلمان، جو قبرستان گئے ہیں وہ بھی مسلمان. وہاں جا کر کہیں السلام علیکم ابا جی. نہیں ہم ساروں کو کیوں کرتے؟ ابا جی کی قبر پہ کھڑے ہیں نا. ابا جی السلام علیکم. اندر سے جواب آئے گا وعلیکم السلام پتر جی. کبھی سنا ہے؟ لاجیکل ٹیکنیکل بات کرنا. کہتے ہیں مردے سنتے ہیں، شاہ جی سنتے ہیں، دیتے ہیں، چھوڑو پر سارا کچھ کرتے ہیں. 16 سوال ابھی لے جائیں بھائی کو اور اسے کہیں کہ ذرا یہ کھڑے ہو کے ذرا السلام علیکم کو ابا جی کو. وہ کہے گا ابا جان السلام علیکم. اندر سے فوراً ہی مسلمان کے مسلمان پر حق ہے، اسے کیا کہنا چاہیے؟ وعلیکم السلام بیٹا جی. کبھی جواب آیا؟ فیصلہ خود ہی کر لیں. تو ان پڑھ ہے، قرآن نہیں آتا، میں نے اس لیے بھی لیکچر دیے، حدیث نہیں آتی، مولویوں کے چکر نہیں آتے، فراڈ نہیں آتا، دھوکہ نہیں آتا. ٹھیک ہے نا؟ پریکٹیکل کرنا. سیدھا جا سیدھا جا. ابا جی چاچے نے مربع زمین کا قبضہ کر لیا، ذرا بتاؤ تو صحیح کاغذات کہاں رکھ گئے تھے آپ؟ جواب آئے گا. ویسے وہ سب کی سنتا ہے، سب کو پہچان لیتے ہیں، اور فرار ہے. اگر پہچانتا ہوتا تو ہم اسے کبھی اندر بند کرتے نہیں. آپ کہیں گے السلام علیکم یا اہل القبور. پھر سلام کیسا؟ قبروں والو تمہیں سلام ہو، پھر سلام کیسا؟ وہ جو سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہیں نا وہ جانتے ہیں. ہمارے علاقے میں ہوتا تھا ڈاک خانہ، وہاں سے ملتا تھا خط، ایک کارڈ بھی ہوتا تھا 10 پیسے کا. تو اس پر ابا جی بیٹے کو لکھتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خط کتنے دنوں کے بعد پہنچتا ہے؟ اس نے تو ابھی کہہ دیا السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. یہ دعا ہے، یہ سلام دعا ہے. یا اللہ میرے ابا جی کے جو لاش اندر بند کی ہے، اللہ اس کو سلامت، اس کو بچھوؤں سے، سانپوں سے، قبر کی سختیوں سے محفوظ رکھ. یہ دعا ہے. اگر آپ کہتے ہیں سنتے ہیں، ٹھیک ہے، میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں، ذرا غور کیجئے گا. قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو. میں مسلح پہ کھڑا ہوں، البدر اسلامک سینٹر لاہور میں، اور پیچھے سارے آپ کون ہیں؟ کافر کے مسلمان. میں تو کہہ رہا ہوں وہ کافرو. اگر آپ کو ترجمہ آئے تو آپ اسے ڈنڈا پریڈ کروائیں گے میری کے نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہہ دیجئے او کافرو یا ایھا القبور یا ایھا الکافرون. السلام علیکم یا اہل القبور یا اہل القبور یا ایھا الکافرون. اور کافرو. تو میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ وہ مکہ کے سب جان. حال کا صیغہ بول کر مراد کیا لے رہا ہوں؟ ماضی. یہاں بھی سلام کہہ کر مراد لے رہا ہوں کہ اللہ میرے ابا جی کی قبر کو ٹھنڈی کر دے. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم درود و سلام بھیجتے ہیں وہ ان تک پہنچایا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پہنچایا جاتا ہے. ابھی آپ نے نماز پڑھی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام یہ پڑھا نا سلام. پھر آگے پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی
درود پڑھتے ہیں، سارا دن درود پڑھتے ہیں، جمعے کے دن کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے فرشتے آسمان میں اڑتے پھرتے ہیں، جہاں کوئی درود پڑھتا ہے یہ پہنچا دیا جاتا ہے، یہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ تو بڑا مشہور واقعہ صحیح بخاری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں ہر چارپائی پر موجود ہے، آخری 5 دن ہے بیماری کے، آپ فوت ہو جاتے ہیں اور اندر سے خبر آ جاتی ہے حجرے سے، حضرت عمر تلوار نکال لیتے ہیں، کہتے جس نے یہ کہا نا کہ نبی فوت ہو گیا میں گردن نہیں اتاروں گا، سارے ڈر کے چپ ہو جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق گھوڑے پر سوار اپنے گھر سے تشریف لاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے چادر ہٹاتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی جو آپ کو موت آنی تھی وہ آ گئی۔ مسجد میں آتے ہیں، ماحول بڑا گرم ہے، عمر جلالی اتنے قد کاٹ کے مالک تھے، گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو قدم زمین پر لگتے تھے، تلوار ننگی ہاتھ میں، آپ نے فرمایا عمر بیٹھ جا۔ عمر کو تو شوق ہی ایسی لگ گئی، تکلیف ایسی پہنچی ہے کہ نبی فوت ہو گئے، کہہ رہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے 40 دن کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے، واپس آ جائیں گے۔ آپ نے دیکھا عمر بھی سن رہے ہیں، آپ سیدھا اپنے پیغمبر کی منبر کے اوپر چڑھ گئے، فرمایا اور سنو حمد و ثنا کے بعد، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا، صحابہ سارے ابو بکر کی طرف دوڑتے ہوئے آ گئے، عمر اکیلے رہ گئے، وہ بھی آ گئے۔ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ پھر قرآن مقدس یہ نہیں کہا، ابو بکر کہتا ہے، ہم جو ہے نا حدیث، آپ ہمارے اندر یہ چیز پائیں گے، ہم نہیں کہتے ہم یہ کہتے نہیں، ہم کہتے ہیں یہ کہا، اس کی دلیل قرآن، اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ناراض نہ ہو، کسی کو تکلیف ہو میری بات سے، سوچے گا، سوچیے سے، میرے الفاظ نہیں ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، ابو بکر صدیق کا خطبہ ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، ممبر رسول ہے، مسجد نبوی ہے، صحابہ کی جماعت ہے، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول ہیں، اگر یہ فوت ہو جائیں او قتل یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنی ایڑیوں میں پھر کر دین چھوڑ دو گے۔ حضرت عمر فرماتے میں نے جو یہ ابو بکر سے یہ قرآن سنا، مجھے لگا قرآن کی آیت ابھی نازل ہوئی، ہر صحابی پڑھ رہا تھا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ حضرت عمر کہتے ہیں تلوار گر گئی، ٹانگوں نے میرا جسم اٹھانے سے انکار کر دیا، مجھے حقیقت معلوم ہو گئی اور میں زمین پر گر گئی۔ یہ ہے قرآن و حدیث، زبردستی آپ اس کو مرضی زندہ کر لیں، وہ آپ کی مرضی ہے، حکومت ہے آپ کی بھائی، وہ زندہ ہے، سنتا بھی ہے، آتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے اور مردے کا بوسہ لینا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی لے سکتے ہیں، اس میں کون لے سکتا ہے؟ خطرناک سوال ہے، کسی عورت کا بوسہ نہ لے لینا بھائی، دنیا پڑ جائے گی۔ کسی کی وائف ہے تو وائف ہے تو خامن لے سکتا ہے، خامن لے گا، بیٹا لے گا، بیٹی لے گی، جو محرم ہے، اصول قانون دیکھیں، جو محرم ہے وہ بوسہ لے سکتے ہیں، جو غیر محرم ہے وہ بوسہ نہیں لے سکتے۔ اس کے نزدیک ادھر بیوی فوت ہوئی، ادھر نکاح ختم، ادھر بیوی فوت ہوئی، کہتے ہیں ہاتھ نہیں لگانا، آپ تو غیر محرم ہو گئے، ساری عمر کھلا کھلا کے مر گئے ہو، اب کہتے ہیں ہاتھ نہیں لگانا۔ تو میرے پیغمبر کا دین بڑا خوبصورت ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں دوسری شادی میں پیغمبر نے منع کر دیا تھا،
علی اگر دوسری شادی کرنی ہے نا تو میری بیٹی کو طلاق دے دے. میری بیٹی کے ہوتے ہوئے دوسری عورت آئے گی, میری بیٹی خامن کی ناشکری کرے گی, اس کی آخرت کے بارے میں فکر مند ہوں, یہ نہ کر. علی نے ایسے سسر کی بات پلے باندھی, سسر کی بیوی کی زندگی میں, پیغمبر کی بیٹی کی زندگی میں دوسری شادی نہیں. جب فوت گئی تو غسل کس نے دیا تھا؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ. علی رضی اللہ ہے نا, مولوی نے ڈرامہ بنایا ہے کہ مر گئی یا لیڑے بھی نہیں لگنا, ہاتھ بھی نہیں لانا. ہم سب بناوٹی باتیں, میڈین پاکستان. وسیلہ سے ریلیٹڈ میرا سوال ہے آپ سے کہ جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ ابھی کہ وسیلہ ہم مطلب اللہ کے نبی کو نہیں بنا سکتے, تو ایسے تو حضرت یعقوب علیہ السلام جب نابینا ہو گئے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنا کتا بھیجا تھا کہ آپ اپنی آنکھوں سے لگائیں تو انہیں شفا مل جائے گی, وہ اپنی بینائی واپس آ جائے گی. تو لیکن وہ ڈائریکٹ تو اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ کہ آپ انہیں. سوال یہ ہے یعقوب علیہ السلام بیٹے کے کرتے سے بینائی واپس آ گئی. کیا یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کا کرتا پکڑ کر آنکھوں پہ لگا کر دعا کی تھی, یا اللہ یوسف میرا بیٹا ہے گم شدہ, اس کا کرتا ہے, اس کے وسیلے سے میری آنکھوں کو ٹھیک کر دے؟ نہیں, یہ سوال نہیں, یہ تو دعا ہی نہیں تھی. یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ساتھ ہی کنویں میں گرا پڑا تھا, نہ بیٹے کو پتا نہ باپ کو پتا. وہاں وسیلہ کہاں چلا گیا تھا؟ بیٹا کہتا یا اللہ یعقوب کے وسیلے سے مجھے کنویں سے نکال اور گھر پہنچا. وہ تو چلتا چلتا مصر کا بادشاہ بن گئے. وہاں جا کر بھائیوں نے بتایا ابا جی تو رو رو کر آپ کی یاد میں نبینا ہو گیا, فرمایا میرا کرتا دے دیں. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال آپ نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا, اور ان میں سلمہ غالباً چاندی کی ڈبیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بند رکھتی تھی. جو بیمار ہوتا تھا وہ بال نکال کر اس میں پانی میں گھول دیتی تھی, وہ پانی کھاتے تھے, ٹھیک ہو جاتا. یہ تو برکت ہے انبیاء کی, اشیاء کی. پیغمبر علیہ السلام نے کنڈی کی, کنواں اگل پڑا پانی کا, یہ تو برکت ہے. سوال یہ ہے دعا کہیں دکھائیں. دعا آدم علیہ السلام نے دعا کی ربنا ظلمنا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عام الرماد راہ کا سال قحط سالی چوری کی, ہاتھ نہیں کاٹا, چھوڑ دو اس کو, قحط سالی ہے, بھوکے مر رہے ہیں بندے. آپ کس کو لے کر آئے تھے؟ عباس رضی اللہ تعالی زندہ, اور کہا یا اللہ جب نبی ہوتے تھے تو ہم جمعے کے اندر کھڑے ہو کر کہہ لیتے تھے اللہ کے نبی دعا کرو, آپ کہتے تھے یا اللہ بارش برسا دے, آسمان پر بارش برسا دیتا. اب نبی تو چلے گئے, ہم ان کے چچا عباس کو لے کر آئے ہیں. یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ تجھ سے, ہم بھی کرتے ہیں بارش برسا دے, آسمان والے نے بارش برسا. حضرت عمر کیا کہتے تھے نبی کے وسیلے سے ہمیں بارش دے. پیغمبر بھی سبق نہیں پڑھایا. حدیث میں آتا ہے خطبہ دے رہے تھے, ایک بدو آیا دیہاتی, اس نے خطبے میں کھڑے آتے کہ یا اللہ کے نبی, آپ نے خطبہ روک دیا. فرمائیے اللہ کے نبی پانی کوئی نہیں, پیاسے مر گئے, جانور مر گئے, سب کچھ تباہ ہو گیا, بارش. آپ نے خطبہ روک دیا, ہاتھ پھیلا دیا. صحابی کہتے ہیں کوئی بادل کا ذرہ بھی نہیں تھا, دھوپ میں آئے تھے, ادھر ہاتھ نیچے آئے, ادھر شپ شپ بارشیں شروع ہو گئی. کس سے باندھا؟ اگلا جمعہ پھر آیا, اگلا جمعہ پھر آیا, وہ پھر آ گیا. اللہ کے نبی دعا کرو, مکان سارے گر گئے, جانور سارے مر گئے, پانی پانی ہو گیا. آپ نے خطبہ روک دیا, یا اللہ بارش روک دے. کس سے مانگا؟ ابراہیم علیہ السلام کا وسیلہ دے دیتے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بابا ہے. آپ نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ربنا وابعث فیہم, آپ نے قوم کو بھی یہی کہا.